یہ صدیوں پہلے کی بات ہے جب ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے ایک ریاست وہ بڑی خوشحال اور مزے کی زندگی گزار رہی تھی، آیا خوشحال تھی اور بادشاہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خاصے کام کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ عوام کا اپنے بادشاہ کے ساتھ ربط اور تعلق ٹوٹ گیا۔ بادشاہ بڑا متعجب تھا کہ آخر اس کی عوام نے اس کے کسی فیصلے پر نہ تو اعتراض کیا تھا اور نہ کبھی اسے سراہا تھا۔ اپنی عوام کی بیداری کے لیے اس نے ایک انقلابی یا کہہ سکتے ہیں ظالمانہ قدم اٹھایا۔ اس دور میں تجارت کے لیے لوگوں کو مرکزی شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا پڑتا تھا اور ہر قلعے یا شہر کا ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ جو کوئی بھی شہر سے باہر جائے گا اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 100 روپے ٹیکس کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی تھی، لیکن بادشاہ کا مقصد تھا کہ وہ عوام کو بیدار کر سکے تاکہ کل کلاں کو اگر کچھ غلط فیصلے کیے جا رہے ہوں تو وہ ان پر سوال یا انگلی ضرور اٹھائیں۔ بادشاہ کا حکم اور اس پر تعمیل شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو بڑی امید تھی کہ چند دنوں تک عوام کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوگا اور آخرکار اسے یہ ظالمانہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ لیکن دن تو کجا ہفتوں بیت گئے اور عوام کی طرف سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب 5 کی بجائے 10 روپے لیے جائیں گے، لیکن نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 پات، پھر بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ اب تو بادشاہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی جائے گا تو 10 روپے دے گا ہی، لیکن تجارت کرنے کے بعد جب واپس آئے گا تب بھی اسے 10 روپے ادا کرنے ہی ہوں گے۔ گویا کسی کو تجارتی نفع ہو یا نہ ہو، وہ حکومت کو 10 روپے جاتے ہوئے اور 10 روپے واپسی پر دینے کے لیے کاربند ہو گیا۔ اس دفعہ اسے پکی اور قوی امید تھی کہ عوام کی طرف سے اعتراض یا رد عمل ضرور ہوگا، لیکن جناب عوام کی طرف سے پھر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ بادشاہ نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے یہ حکم صادر کیا کہ اب جو شخص تجارت کی غرض سے شہر سے باہر جائے گا وہ نہ صرف 10 روپے دے گا بلکہ اسے ساتھ میں 5 جوتے بھی مارے جائیں گے۔ بادشاہ نے دربار میں سیٹنگ کروا دی۔ اس نے کہا کہ اب کے ضرور عوام کی طرف سے رد عمل آئے گا۔ دن بیتے، ہفتے گزر گئے، لیکن عوام تو جناب خواب غفلت میں ایسی پڑی کہ اسے ذرا بھی اس بات پر اعتراض نہ ہوا کہ بادشاہ نے یہ ہم پر خواہ ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے میں آ کر یہ حکم صادر کر دیا کہ جو بھی شہر سے باہر جائے گا اسے بھی 10 روپے دینے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسے 10 جوتے لگائے جائیں، اور جو واپس آئے گا 10 روپے بھی دے گا اور ساتھ میں 10 جوتے بھی اسے پڑیں گے۔ آخر عوام کی طرف سے ایک رد عمل آیا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ چلیں دیر ہی سہی مگر لوگوں کو، میری رعایا یا عوام کو خیال تو آیا۔ دربار سجا دیا گیا، لوگ جوک در جوک آئے۔ اب عوام میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہوا اور بادشاہ کے سامنے اس نے اپنا سر خم کرتے ہوئے حاضری دی۔ بادشاہ نے پوچھا، ہاں جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس عوامی نمائندے نے کہا، حضور، سلسلہ خاصا لمبا ہے۔ آپ نے تجارت کی غرض سے جانے والے ہر شخص کو 10 روپے، پہلے 5 روپے جرمانہ لگایا، ٹیکس لگایا، پھر آپ نے 10 روپے کر دیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر آپ نے آنے جانے پر 10 روپے لگا دیے، وہ 20 روپے ہو گئے۔ ہم میں سے بہت ایسے تھے جو 10 روپے جاتے ہوئے دیتے اور 10 روپے آتے ہوئے دیتے، ہمیں فائدہ ہو نہ ہو لیکن حکومت کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے یہ برداشت کر لیا۔ پھر حضور آپ نے 5 جوتے بھی ساتھ مارنے کا حکم دیا، ہم نے اس کو بھی سہا۔
لیکن جب آپ نے 10 جوتے مارنے کا کہا، یہاں پر ہمیں اعتراض ہے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن وہ صرف عوام کو بیدار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اندر کے جذبے کو چھپاتے ہوئے اس نمائندے سے پوچھے کہ اب تمہیں کیا اعتراض ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ہم نے جب تجارت کی غرض سے دوسرے شہر کی طرف جانا ہوتا ہے تو آپ نے ایک نمائندہ اپنا کھڑا کیا ہے۔ وہ 10 روپے تو لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں 10 جوتے بھی مارتا ہے۔ ہمیں صبح کے وقت جلدی جانا ہوتا ہے تو اکثر اوقات ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ 10 جوتے مار کر 2-3 آدمیوں کو جب مار لیتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں دیر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس عوامی نمائندے نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں۔ کہانی یہاں پر آ کر ختم ہو گئی۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں، حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارا حال بھی، پاکستانی سیاست بھی کچھ ایسی چل رہی ہے۔ مہنگائی کے جوتے ہمیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، مگر ہم جو ہیں بجائے اسے کم کرنے کے روزانہ نئے بندے طلب کر لیتے ہیں کہ ہمیں اور بندے چاہیے تاکہ مہنگائی کے جوتے تمانچے ہمیں پڑتے رہیں۔ کسی ایک پلیٹ فارم پر ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا جہاں پر اپنے حق اور مطالبات کو تسلیم کروانا ہوگا۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ سچ کے لیے کھڑے رہنا، سچ پر قائم رہنا دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن یقین جانیے اسی سے ہی ہماری بقا ہے، اسی میں ہی ہماری خوشحالی مضمر ہے۔ تو اپنے حقوق کے لیے ہمیں ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس قوم کی طرح بادشاہ سے یہ کہتے پھریں کہ جناب جوتے مارنے والے بندے بڑھاتے رہیں، لیکن کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ حضور آپ نے جو خام خواہ کا ظلم، ٹیکس اور جبر و استبداد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسے ختم کر دیں۔ آگے ایک عزم کریں کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج میں اکیلا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی اکیلے ہوں، لیکن یقین جانیے جب آواز بلند کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ہم تنہا سے، مگر وہ وقت دور نہیں جب اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے ہم جمع غفیر ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا اور جسے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ روک نہیں سکیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید شمائل کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔